نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیات نمبر 28 اور 29۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذی خلقکم لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ربط آیات معرف القرآن نے جو لکھا ہے، پچھلی آیاتوں میں خدا تعالیٰ کے وجود، توحید و رسالت کے دلائل واضح اور منکرین و مخالفین کے خیالات باطلہ کا رد مذکور تھا۔ مذکورہ دو آیاتوں میں اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کا ذکر کر کے اس پر ظاہر تعجب کیا گیا ہے۔ کیفا سے اس آیت کا شروع کرنا اس تعجب کا اظہار ہے کہ اتنے احسانات کے ہوتے ہوئے بھی کیسے یہ ظالم کفر و انکار مبتلا ہے، جس میں اس پر تنبیہ ہے کہ اگر دلائل میں غور کرنے کی زحمت کو گوارا نہیں کرتے تو کم از کم محسن کا احسانات ماننا ہے، ان کی تعظیم و اطاعت کرنا تو ہر شریف انسان کا طبعی اور فطری تقاضا ہے۔ تو اس میں پہلے آیتوں میں ان مخصوص انعامات کا ذکر کیا گیا ہے جو انسان کی اپنے نفس کے اندر ہے، انسان کی ذات اور نفس کے اندر موجود ہے، اور دوسری آیات میں وہ ان تمام عام نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے جس سے انسانوں کے علاوہ تمام ان مخلوقات فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اس آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، کفر انکار کو کہتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم لوگ کس طرح کفر کرو گے، کس طرح انکار کرو گے باللہ، اللہ کی، تم اللہ کی کس طرح انکار کرو گے، کس طرح کفر کرو گے۔ وکنتم امواتا، تم بے جان تھے، فاحیاکم، تو تمہیں زندہ کر دیا گیا۔ یہ انکار وہ لوگ اللہ کی ذات کا انکار نہیں کر رہے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے۔ اہل کتاب بھی اللہ کی ذات کے منکر نہیں تھے، جو عیسائی تھے، نصارہ، یہود، وہ اللہ کی ذات کے منکر نہیں تھے۔ ایون جو مشرکین تھی وہ بھی اللہ کی ذات کے منکر نہیں تھے۔ اگر وہ منکر تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر تھے۔ ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر بھی اللہ کا منکر ہے۔ جو رسول کا نہیں مانتے وہ اللہ کا نہیں مانتے۔ اس لیے یہاں پر اشارہ تکفیر کے اللہ کی طرف کر دیا، حالانکہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ فرماتے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ پر کیسے کفر کرو گے، کیسے انکار کرو گے اللہ کی۔ وکنتم اموات، تم بے جان تھے، فاحیاکم، تمہیں زندہ کر دیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار دیا جائے گا۔ زندگی گزارنے کے بعد، دنیا میں اپنا وقت گزارنے کے بعد، پھر تم سے یہ جان لے لی جائے گی، تم کو موت دیا جائے گا۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دیا جائے گا۔ ثم یحییکم، اور پھر تم کو زندہ کیا جائے گا۔ وہ جو موت آئے گی وہ دنیا میں آئے گی، لیکن یہ جو دوسری دفعہ جب زندگی ملے گی وہ اللہ تعالیٰ ایک عرصہ کے بعد قیامت میں اسی طرح تمہارے جسم کی بے جان اور منتشر ذرات کو جمع کر کے تمہیں دوبارہ زندہ کر دے گا۔ اس طرح ایک موت یعنی بے جان ہونا تمہارے فدا میں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، اور دوسری موت دنیا کی پوری عمر ہونے کے بعد اللہ نے آپ کو دی، اور پھر اس کے بعد دوسری زندگی قیامت کو ہوگی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ثم الیہ ترجعون،
پھر اللہ کی طرف لوٹ جاؤ گے، اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ گے، اور دنیا میں جو اعمال آپ نے کیا اس کا حساب کتاب اللہ کو دو گے۔ اس دن کا سوچو، تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کے، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کی ذات کی، اللہ کے احکامات کی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کچھ اور نعمتیں آپ کو اپنے بیان فرماتے ہیں۔ هو الذی، وہ وہی ذات ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے سب کچھ۔ هو الذی، وہ وہی ذات ہے، خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، خلقہ پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو زمین میں ہے تمام۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب۔ یہ اس نعمت عامہ کا ذکر ہے جس میں تمام انسان بلکہ حیوانات وغیرہ بھی شریک ہے، اور ایک لفظ میں ان تمام نعمتوں کا اجمال آ گیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں ثم استوى الى السماء، پھر اس کے بعد قصد کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف، آسمان کی طرف ارادہ کیا۔ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، سو ٹھیک کر دیا 7 آسمانیں، برابر کر دی 7 آسمانیں۔ یہاں پر استوا کے لفظی معنی ہے سیدھا ہونے کے، مراد یہ ہے کہ زمین کی پیدائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق کا قصد راست فرمایا، جس میں کوئی حائل اور مانع نہ ہو سکے، یہاں تک کہ 7 آسمانوں کی تخلیق مکمل فرمائی۔ آگے فرماتے هو بكل شيء علیم، اور خدا تعالی ہر چیز پر خبردار ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اور کس طرح تم کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو اللہ کی، وکنتم اموات، اور تم بے جان تھے، فاحیاکم، تمہیں زندہ کر دیا، ثم یمیتکم، پھر کچھ مدت کے بعد تمہیں دوبارہ موت دے گا، ثم یحییکم، اس کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا قیامت کے دن، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ هو الذی خلق ما فی الارض جمیعا، وہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر قصد کیا آسمان کی طرف، فسواهن 7 سماوات، تو ٹھیک کر دیا، برابر کر دیا 7 آسمان، وہ بكل شيء علیم، اور خدا تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے۔ وما علينا الا البلاغ۔